بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو بندہ یہ دعا صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے کچھ بھی مانگے گا، آج اپنی ہر حاجت کو پورا کروا کر اٹھے گا۔ اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کی قدر کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں بتائے گئے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے جس مقصد کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات کو عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے اور 11 بار یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جس گھر میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی چوتھی طاق رات لیلۃ القدر کی رات آ چکی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو میں اپنی کمر کس لیتا۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر آج لیلۃ القدر کی رات کے خاص الخاص اعمال آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھیں گے تو بھائی پھر نقصان آپ کا ہے۔ میرا کام تھا وظیفہ بتانا، وہ تو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ باقی آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں۔ آج کی آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن پورا سال پچھتانے سے بہتر یہی ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ اور دوستو، آج جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا کہ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں۔ دنیا کے جس کونے تک آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنے ان پیاروں کے پاس اس ویڈیو کو پہنچا دیں جو واقعی ضرورت مند ہے، جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا صدقہ سمجھ کر اپنے پیاروں کا احساس کیجیے، اپنے ہر پیارے کے پاس اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مکمل طور پر مستفید ہو سکے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے واقعی ان کے ساتھ ایک اچھے عمل کو شیئر کیا ہے، اور آگے ان کو بھی تلقین کیجیے گا کہ وہ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہے۔ دوستو، لیلۃ القدر کی رات آ چکی ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے، اس لیے آج آپ نے تیاری کرنی ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، طویل قیام و سجود سے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کا دریا بھی اپنے جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک میں کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مستور یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو میں اپنی کمر کو کس لیتا۔ دوستو، اب اس عظیم رات لیلۃ القدر کی رات میں رب کو منانا ہے۔ اس رات کو آپ نے جاگنا ہے، رب کو منا لینا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، وہ ان راتوں کی اتنی قدر کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لو، ان 5 طاق راتوں میں رب کو منا لو، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اگر آپ اس رات کو پا لیتے ہیں، اس رات میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لیتے ہیں، اللہ والو، میرا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ تک وہ مستند اور مجرب اعمال لے کر آیا ہوں جو شب قدر کی رات کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ دوستو، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، لاپرواہی مت کرنا، کوتاہی نہ کرنا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ رات ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، راتوں کو جاگ کر ٹی وی ڈراماز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، یہ راتیں اتنی افضل ہیں۔ یہ رات میں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر، لیکن اس دعا کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اس رات میں جاگ لو،
इस रात में ये अमाल कर लो, अपनी खुली आंखों से रब के कमालात और मौजज़ात को देखोगे। आज एक ऐसी दुआ लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ कि ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा कलिमात है और इन कलिमात को पढ़ने वाला लाचार है, मजबूर है, बेबस है। रब की ज़ात बेबसी से, लाचारी से, मजबूरी से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाती है। आज आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की ज़ात झोलियां भर भर कर नवाजेगी, क्योंकि वो ज़ात जब देने पर आती है ना शक्लें देखती है, ना अमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। दोस्तों, हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। और दोस्तों, आज तो रात ही कबूलियत की रात है। आप में से बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके, शाबान के महीने को लापरवाही में गुजारा, शब मेराज गुजर गई, शब बरात गुजर गई। अब दोस्तों, रमजान के आखिरी अशरे की लैलतुल कदर की रात है, शब कदर की रात है, 1000 महीनों से अफजल रात है, 83 सालों से बेहतर रात है। इस रात में एक बार इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो अर्श से फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं, गैब से रिस्क और दौलत के खजाने छोड़ जाते हैं। लेकिन है कोई रब करीम से मांगने वाला? तो आज इस रात में मांगो। वो बेटियां, वो माएँ जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, वो आज रमजान की 27वीं रात लैलतुल कदर की रात ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़कर देख ले। और 11 बार ये दुआ पढ़ने से आप मुस्तजाबुद्दावात बन जाते हैं। आप रब करीम से जो कुछ मांगते हैं रब की ज़ात गैब से अता फरमाती है। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जवान बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ ले, मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए रमजान की 27वीं रात शब कदर की रात को ये वजीफा पढ़ना बहुत जरूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 27वीं रात लैलतुल कदर की रात आ जाए तो आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही रब की ज़ात फौरन हर हाजत को पूरा कर देती है, फौरन हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाता है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। आज अगर आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, शादी के लिए पढ़ लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत आज 27 रमजान शब कदर की रात लैलतुल कदर की रात में ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज रात अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह के हबीब ने अर्ज किया कि या अल्लाह, सहाबा कराम की उम्रें इतनी इतनी लंबी थीं, उनके पास तो नेकियों के ढेर थे। मेरी उम्मत की उम्रें तो छोटी होंगी, वो कैसे इतनी नेकियां करेंगे, वो कैसे तुझे राजी करेंगे। तो रब्बे काबा ने अपने प्यारे हबीब से फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे में 5 ताक रातें तेरी उम्मत के लिए तोहफा हैं। आपकी उम्मत इन 5 ताक रातों में रब को मना ले और रब को राजी कर ले, शब कदर को तलाश कर ले, जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो 83 सालों से बेहतर है। आपकी उम्मत इस रात को पा ले, आपकी उम्मत की नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। बेशक उम्र छोटी है लेकिन नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। अल्लाह ताला के कमालात देखें, ये रात हमारे लिए तोहफा है। ये रातें रब्बे करीम से खजाने लूटने का वक्त है। अल्लाह वालों, एक वक्त वो होता है जब बंदा रब से मांगता है और आज वो कबूलियत की रात लैलतुल कदर की रात शब कदर की रात आ चुकी है, जब रब देने को तैयार बैठा है। तौबा करोगे तौबा मिलेगी, घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिलेगी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत इंशाअल्लाह, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। आज रमजान की 27वीं रात शब कदर की रात ये दुआ सिर्फ 11 बार पढ़ लेना। आपकी वो हाजात जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आपके वो मकासद जो आपको नामुमकिन लगते हैं, इंसानी अकल जिन कामों को कहती है कि नामुमकिन है, तो दोस्तों आज की रात लापरवाही मत कीजिएगा। आज की छोटी सी गलती कोताही पूरे साल का पछतावा बन जाएगी। दोस्तों, आज अगर लैलतुल कदर की रात में मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आप अगर पूरे साल के गुनाहों की माफी चाहते हैं, आप पूरा साल गुनाह करते हैं, बेशुमार गलतियां कोताहियां करते हैं और रमजान की लैलतुल कदर की रात को रब के सामने हाथ जोड़कर तौबा कर लेते हैं, तो दोस्तों शब कदर की रात में पूरे साल के गुनाहों की माफी 1 मिनट में हो जाती है। आज माह रमजान की इस रात में अगर खजाने लूटना चाहते हैं, आज माह रमजान की इस रात में अगर खजाने लूटना चाहते हैं, आप रब्बे करीम के रहमतों बरकतों से झोलियां बनना चाहते हैं, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करवाना चाहते हैं, आप एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, हर मकसद, हर ख्वाहिश इंशाअल्लाह गैब से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज माह रमजान की 27वीं रात लैलतुल कदर की रात शब कदर की रात को आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, नमाज मगरिब के बाद पूरी रात पूरा दिन आपके पास मौजूद है, आपने इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार ये दुआ पढ़ने से अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो।
اللہ والو آج کی رات کو ضائع مت کیجیے گا۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے انت تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ دوستو آج 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات، مغرب کے بعد پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے دوستو توجہ کیجیے گا، آج میں 27ویں رات شب قدر کی رات کے حوالے سے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس گناہوں سے بخشش کے عشرے میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ آج ہم سب کی غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی فرما، تو بخشنے والی ذات ہے۔ اے میرے مولا آج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے رمضان کی رحمت کا واسطہ، تجھے اس عشرے کی عظمت کا واسطہ، تجھے شب قدر لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کا واسطہ، اے میرے اللہ آج ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی فرما۔ آج جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دوستو اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ماہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات کا وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پورے سال کا پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ والو آج چند منٹ کی یہ ویڈیو اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے، پورے سال کی خوشیاں لے کر آ جائے تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، لیکن آج یہ نہ سوچنا کہ میری عقل، انسانی عقل جس کو کہتی ہے کہ یہ کام تو ناممکن ہے، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لینا۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے، شب قدر کی رات ہے، ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے، 83 سالوں سے بہتر رات ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ اللہ والو آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے، جس کو جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب آپ نے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی نظر بد کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، جادو جنات کا شکار ہے، اگر آپ کا کاروبار چلتا ہوا بند ہو گیا،
یا آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات یا قہارو پڑھنا شروع کرتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب غیبی خزانوں سے غیبی فرشتوں کو بھیج کر آپ کی تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو فوراً ختم کرنا چاہتے ہو تو یا قہارو کو پڑھ لیجئے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کی ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ آج اگر آپ ہر طرح کی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات، کاروباری بندشوں، رشتوں کی بندشوں سے مار دیتا ہے۔ اور آج رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ آج رات یا قہارو پڑھنے سے انشاءاللہ تمام رکاوٹوں، بندشوں سے مکمل نجات ہو جائے گی، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ یا قہارو پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر رب کریم کو آپ نے راضی کر لیا، اپنی تمام رکاوٹوں، بندشوں سے نجات پا لی۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ یہ عرشی موتی ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات رب کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی ان الفاظ کو، اس دعا کو پڑھتا ہے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکالتا ہے اس بندے کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دعا کیا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، ہر چیز بتاؤں گا۔ آج میری ان بہنوں کی شکایت جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں چاہتا کہ شب قدر کی رات کسی بھی طرح سے آپ سے ضائع ہو جائے۔ میں بچوں کی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دوستو وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے وہ دعا جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ ہیں وہ کلمات جو شب قدر کی راتوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ دعا جو تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ یہ ہے وہ دعا جسے پڑھنے کے بعد بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ بھی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور دوستو یہ دعا 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، شام مغرب سے لے کر پوری رات صبح طلوع فجر تک، اور اس کے بعد بھی پھر آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر، شب قدر کی رات کو ضائع مت کرنا۔ اس تاک رات کی قدر کر لو۔ یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں کہ یہ ایک بار آتی ہیں اور پورے سال کا رزق دے جاتی ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس میں مانگنے والا اگر فقیر بیٹھا ہے تو رب کی ذات بادشاہ بنا کر اٹھاتی ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، لاچار بیٹھا ہے، مجبور بیٹھا ہے تو رب کی ذات کامیاب بنا کر اٹھاتی ہے۔ آج 27 رمضان شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات میں صرف 11 بار یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کے پسندیدہ کلمات ہیں اور یہ الفاظ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی تو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات اور غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات، یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد، 11 کی 11 خواہشات انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اب دوستو میرا نہیں خیال کہ یہ عظیم الشان رات، 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات، یہ ہر کسی کو ضائع کرنی چاہیے۔ دوستو یہ رمضان میں بہت عظمت والی رات ہے، پورے سال کا مقدر سنور جائے گا، گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو سے تمام نحوستیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم کروا لی۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا پڑھنے سے دنیا کی تمام حاجات پوری، تمام مقاصد میں کامیابی، قرض سے نجات، من پسند نوکری، شادی، ہر چیز خود چل کر آئے گی۔
آج وہ رات ہے کہ ایک بندہ سارا سال ٹھوکریں کھاتا ہے، تانے سنتا ہے، بے شمار کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور آج وہ رات ہے کہ یہ 11 بار چھوٹی سی دعا پڑھنے سے، چند منٹ کا وظیفہ کرنے سے، رمضان میں شب قدر کی رات میں 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے مقدر بدل جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ وظیفہ سنتے ہی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا خاص ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے، اور جو بندہ اس آخری عشرے میں تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، یعنی کہ اے میرے رب ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو رب فرماتا ہے تو اس دنیا میں بیٹھ کر، اس فانی دنیا میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور شب قدر کی رات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، یہ رات رب سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کی رات ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنے کی رات ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اب دوستو انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کو منا چکے۔ اب فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، رو رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو انشاءاللہ فوراً عطا فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو آج بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کی اس عظیم الشان رات لیلۃ القدر کی رات کو یہ وظیفہ چھوڑ دے گا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے، جنتی ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو توبہ کر لو۔ آج پورے سال کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، پورے سال کے گناہوں کا ڈھیر آپ کے کندھوں سے اتر رہا ہے۔ اب دوستو موقع ہے انعامات لینے کا، وظیفے تو رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، رب کے قریب ہونے کا طریقہ ہے۔ اب اس رات کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں، سجدے کی حالت میں آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے آج کی اس عظیم الشان لیلۃ القدر کی رات کی عظمت کا واسطہ دے کر مانگیے گا، جو مانگیں گے انشاءاللہ مقدر ہو جائے گا، جتنا مانگیں گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔